تو میری زندگی ہے دور ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب آنے والی ایپیسوڈ میں قمار نہ صرف خاور اور آئرہ کو ایک ساتھ دیکھ لے گا، بلکہ اب قمار اپنے ہاتھوں سے خاور کی جان بھی لے لے گا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود خاور اور واریہ کا لالچ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور اس لالچ کی سزا اب خاور کو ملے گی۔ تو اب قمار آئرہ کو خاور کے ساتھ دیکھ کر کیا آئرہ پر شک کرے گا یا پھر قمار خاور کی جان ہی لے لے گا؟ واریہ اور خاور قمار کو ایک دفعہ پھر اپنے جال میں ٹریپ کر دیں گے۔ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو اب جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ واریہ اور خاور جیسے انسان اتنی جلدی باز نہیں آئیں گے، لیکن ان کو سب سے زیادہ موقع اگر کسی نے دیا ہوا ہے یہاں پر تو وہ قمار پت ہے۔ جن لوگوں کی سب سے زیادہ غلطی ہے انہی کے ساتھ دوبارہ گندی کرتا پھر رہا ہے، اور جس بیچاری کا کوئی زیادہ قصور بھی نہیں ہے اسے سزا دے رہا ہے۔ اس دفعہ تو قمار نے حد ہی کر دی۔ قمار نے آئرہ کی سب کے سامنے بےزتی کر کے آئرہ کو جھوٹا ٹھہرا دیا، یہ بتا دیا کہ آئرہ ایسے انسان کو ڈیزرو بھی نہیں کرتی۔ قمار کی ایسی حرکتیں دیکھنے کے بعد یہاں پر قمار سے کہے گا کہ قمار یہ جو سب کو تم کر رہے ہو نا بہت غلط کر رہے ہو، تم مجھے بتا دو کہ یہ سب کچھ کب ختم ہوگا، کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ تم لوگ کیا ساری زندگی اسی طرح لڑتے رہو گے اور کیا تم آئرہ کو اسی طرح سے سزا دیتے رہو گے؟ مانا اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے تم پر یقین نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب تم لوگ ساری زندگی یہی کام کرتے رہو۔ اس چیز کو ختم کرو قمار، آپ کب تک اس چیز کو ٹریک کرتے رہو گے؟ قمار یہاں پر کہے گا کہ مجھے خود نہیں پتا اشتیاق انکل کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ساری زندگی ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور تو یہاں پر اشتیاق قمار کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ قمار کو تو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک دفعہ پھر واریہ اور خاور کے چال میں ٹریپ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی قمار کا گھر آئے گا تو اشتیاق یہاں پر وہی گاڑی روک دے گا اور قمار سے کہے گا کہ قمار تم اپنے گھر جاؤ، میں خود ہی ڈرائیور کر یہاں سے چلا جاؤں گا، تمہارا اس وقت اپنے گھر میں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ جیسے ہی قمار گاڑی سے نکلے گا تو اپنے کمرے کی طرف جانا شروع کر دے گا۔ دوسری طرف خاور واریہ کے کہنے پر آئرہ کے کمرے میں گھس جائے گا۔ جیسے ہی آئرہ کو یہ بات کا اندازہ ہوگا کہ کوئی اس کے کمرے میں آیا ہے، آئرہ کو یہی لگے گا کہ قمار اس کے کمرے میں آیا ہے۔ آئرہ چلانا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ تمہیں شرم نہیں آتی قمار، اور جیسے ہی دیکھے گی تو سامنے خاور کھڑا ہوگا۔ خاور آئرہ سے کہے گا کہ میں سوری کرنے آیا ہوں آئرہ، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، لیکن مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس لیے میں یہاں تک آ گیا ہوں۔ آئرہ کہے گی کہ تم اندر کیسے آئے، تم میرے گھر میں گھسے کیسے، اور میرے کمرے کا پتہ تمہیں کیسے پتہ چلا، تمہیں گارڈز نے اندر آنے کیسے دیا، سچ سچ بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ خاور میں ابھی گارڈز کو بلا لوں گی اور تمہارا بہت برا حشر کرواؤں گی، اس وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ جہاں خاور کہے گا کہ آئرہ میری بات سنو، کوشش کرو، تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم اس کا معیار نانی شخص کے ڈیزرو نہیں کرتی، وہ شخص تمہاری ملنے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو سکا، ویسے ہی گھٹیا ایکٹنگ کرتا پھر رہا ہے، تمہیں ذلیل کرتا پھر رہا ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میں کیسے ایسے کمرے میں آیا ہوں؟ یہ سب کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں صرف اور صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہوں، میں تم سے آج بھی محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں آئرہ، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارا فیصلہ بہت غلط تھا، جلد سے جلد قمار کو چھوڑ دو آئرہ اور مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہاں پر خاور نہ صرف آئرہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا بلکہ آئرہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ آئرہ یہاں پر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرے گی اور خاور سے کہے گی کہ خاور دبا ہو جاؤ، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو، اور وہیں پر اپنا ہاتھ چھڑوائے گی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ قمار اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ چکا ہوگا۔ جیسے ہی دروازہ کھولنے کی آواز آئے گی تو خاور میں پلٹ کر دیکھے گا اور قمار سے کہے گا کہ آئی ایم ریئلی سوری، یہاں پر مجھے آئرہ نے بلایا تھا، دراصل آئرہ اب تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، بہت جلد وہ تم سے ڈیورس لے لے گی اور مجھ سے شادی کر لے گی، اسی لیے میں آئرہ کو کہنے پر یہاں پر آ گیا، آئرہ نے مجھے یہاں پر بلایا۔ قمار سب سے پہلے تو آئرہ کی طرف دیکھے گا اور پھر خاور کی طرف سے دیکھ کر ایک زوردار تھپڑ خاور کے منہ پر لگائے گا، اتنا ہی نہیں بلکہ 2-3-4 مکے بھی اس کے منہ پر رسید کر دے گا اور کہے گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہ حالت میں خراب ہے، آج تمہیں میں یہاں سے زندہ نہیں بھیجوں گا، تمہاری موت تو خاور میرے ہاتھ پہ ہی لکھی ہے۔ یہاں پر جس کے بعد قمار اسی وقت اپنی گان نکالے گا اور قمار خاور کی طرف گان تانگ کر کہے گا کہ آج تمہاری موت یہیں پر ہوگی خاور، پہلے تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا لیکن اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یہاں پر ممکن ہے کہ قمار خاور کو گولی مار دے لیکن ایسا نہیں ہوگا، یہاں پر آئرہ اس کو بچا لے گی، کیونکہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد قمار خاور کو تو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئرہ قمار کو روک لے اور کہے کہ خاور کچھ
مت کرو, تمہیں ایسا گھٹیا انسان کے خون سے اپنی ہاتھ گندے نہیں کرنے چاہیے. جیسے کہ بعد میں کامیار اپنی سیکورٹی کو بلائے گا اور اسی وقت خاور کو یہاں سے ریسٹ کروا کر باہر پھینک دے گا. جیسے ہی کامیار ایرا کی طرف دیکھے گا تو ایرا کامیار سے ایک ہی سوال کرے گی اور کہے گی کہ ایم ریلی سوری کامیار, میں نے اسے نہیں بلایا تھا, یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ خود آیا تھا یہاں پر. یہ سننے کے بعد ایرا کو لگے گا ایک بہت بڑا جھٹکا جب کامیار اسے کہے گا کہ مجھے تم پہ یقین ہے ایرا, تمہیں کیا لگا تھا کہ میں اس گھٹیا انسان کی باتیں سن کر تم پر شک کروں گا؟ میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں ایرا, اور اس گھٹیا انسان کو بھی چاہے جتنی مرضی اختلافات ہوں ہمارے درمیان, لیکن میری محبت میں اتنی بھی پیشکینی نہیں آئی کہ میں تمہارے کردار پر شک کروں اور یہ سمجھوں کہ تم خاوے کے ساتھ مل کر مجھے چھوڑنا چاہتی ہو اور مجھے دھوکہ دے رہی ہو. اگر ایسا ہوتا تو ایرا تو تم مجھ سے کبھی شادی نہ کرتی, اور میں اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں ایرا, مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی محبت پر شک کرتے ہیں. اور یہ سننے کے بعد ایرا بھی یہاں پر اس کو خوش دیکھ لے گی. اور ایک وقت تھا جب اس پوزیشن پر کامیار کھڑا تھا اور کامیار پوزیشن پر ایرا کھڑی تھی جہاں ایرا نے لوگوں کی باتوں پر یقین کیا اور کامیار کو پھٹکار دیا. آج وہی پوزیشن ایرا پر آ چکی ہے, لیکن کامیار نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو کہ ایرا نے کیا تھا. یہ سننے کے بعد ایرا کو بہت بڑا شوق لگے گا. ہاں کامیار ایرا کی کوئی بھی صفائی سننے بغیر ہی وہیں صوبے پر لیٹ جائے گا اور ایرا بہت زیادہ تکلیف میں آ جائے گی کہ اس نے واقعی بہت بڑی غلطی کر دی تھی. ایرا وہ تو لگا تھا کہ اگر کامیار اس نے اسے خاور کے ساتھ دیکھ لیا تو کامیار اس کے کردار پر شک کرے گا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جس کے بعد ایرا اور یہیں پر کامیار کو سوتا دیکھ کر اس کے پاس آ کر سو جائے گی. کامیار سی آنکھ یہاں پر کھلے گی تو وہ بھی ایرا کو اپنے پاس دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جائے گا, اور یہاں ان دونوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ کچھ بھی ہو جائے ایک دوسرے کا ٹرسٹ ہمیشہ کرنا چاہیے. اور کامیار کی ایک چھوٹی سی حرکت نے ایرا کا ایک دفعہ پھر جیت لیا. یہاں پر جیسے ہی صحیح ہوگی تو سب کوئی نارمل ہو جائے گا. کامیار ایرا سے ویسے ہی بات کر رہا ہوگا جیسے پہلے کرتا تھا, اور ایرا بھی بھول جائے گی کہ رات کو کیا کچھ ہوا تھا. جہاں جیسے ہی اس کی ملاقات کامیار کی ماں سے ہوگی وہ بھی ایرا سے کہے گی کہ ایرا کیسی چل رہی ہے, تم لوگوں کی لائف کو سدھار ہے یا نہیں کامیار میں یا نہیں. اور یہاں پر ایرا بتائے گی کہ آنٹی مجھے اس شخص کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی, کبھی کبھی تو ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھ سے کرتا ہو, اور کبھی کبھی کچھ ایسا کر دیتا ہے جس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مجھے دنیا میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے. بہت زیادہ اگر مجھے کوئی سمجھتا ہے تو وہ صرف اور صرف کامیار ہے. پتہ نہیں کیوں آنٹی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک کے دو روپ ہیں. ایک وہ روپ ہے جو مجھے سب سے زیادہ اور بہت زیادہ چاہتا ہے, اور دوسرا جو مجھ سے سخت نفرت کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. یہاں کامیار کی ماں ایرا سے کہے گی کہ ایرا کامیار ایسا ہی ہے, میں صرف اور صرف تبدیلی تمہاری وجہ سے آئی ہے, لیکن شادی کے بعد وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوا تھا, اس لیے وہ تم سے اس طرح سے بیہیو کرتا ہے, لیکن اس کی محبت تمہارے لیے ختم نہیں ہوئی ایرا, اور مجھے یقین ہے کہ تم 2-3 دفعہ کوشش کرو اور یہاں پر وہ سدھر جائے گا, وہ پہلے جیسے کامیار بن جائے گا. تم بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ تم سے, وہ صرف اور صرف یہاں پر صرف غصے میں ہے اور کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے, لیکن ایکچولی میں وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے. ایرا بات تم نے ایک بات یاد رکھنی ہے ایرا, کہ تم نے اپنی کوشش چھوڑنی نہیں ہے. جہاں ایرا کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اگر اسے کامیار کو راہ راست پر لانا ہے تو اسے کوشش کرتے رہنا ہوگا. جس کے بعد ایرا دوبارہ سے کامیار پہ یہیں پاس آئے گی. کامیار وہ کہے گی کہ تم نے آج آفس نہیں جا. ایک بات بتا دوں کامیار, تم مجھے پالیا کے ساتھ پھر دوبارہ نظر نہ آنا, بہتر یہ ہے کہ تم بھی آفس جانا شروع کر دو. یہاں یہ سننے کے بعد کامیار کہے گا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو, تمہیں لگتا ہے کہ میں بدل جاؤں گا. تو ایک بات بتا دوں ایرا کہ میں سدھرنے والا نہیں ہوں, تم پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے گلے میں ڈال کر بیٹھی ہو, اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہ کوشش نہ کرو تو صحیح ہوگا, کیونکہ یہ تم جو سدھارنے کی کوشش کر رہی ہو میں کبھی نہیں سدھرنے والا. جس کے بعد کامیار وہاں سے چلا جائے گا اور ایرا پھر سے وہیں سوچنے لگ جائے گی جو وہ پہلے سوچ رہی تھی. کچھ بھی ہو جائے کامیار کی نفرت اس کے لیے کم نہیں ہوگی, اور اسی وجہ سے اب ایرا بہت بڑا فیصلہ کر لے گی. کامیار کو راہ راست پر لانے گئے بہت بڑا فیصلہ. ایرا یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو مل جائے تو اس کے بعد انسان اس چیز کی قدر نہیں کرتا, اور اگر وہی چیز اس سے ایک دفعہ پھر سے چھین لی جائے تو جب انسان کو دوبارہ سے اس چیز کی قدر ہونے لگتی ہے. اور جب ایرا سے اسے مل گئی ہے تو کامیار اس کی قدر نہیں کر رہا, اس لیے اب کامیار کو ایک بہت بڑا جھٹکا دینے کی ضرورت ہے. اس لیے ایرا یہاں پر فیصلہ کر لے گی اور بہت جلد اپنے لیے کوئی اور انتظام کر لے گی. اتنا ہی نہیں بلکہ ایرا ملک چھوڑنے کا فیصلہ بھی کرنے والی ہے. جس کے بعد ایرا نہ صرف کامیار کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلی جائے گی بلکہ جیسے ہی اس کی ٹکٹس بک ہوں گی اور وہ بھی کامیار سے چھوڑ کر اپنے گھر چلی جائے گی. لیکن جب اس سے پتہ چلے گا کہ ایرا ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہے تب اسے احساس ہوگا کہ جس غلطی کی سزا وہ ایرا کو دے رہا تھا ایکچولی میں وہ ایرا تو غلطی کی ہی نہیں تھی. اصل یہاں پر تو خاور اور پریا تھے, اور وہ لوگ
जो चाहते थे कि आयरा और कामयार एक दूसरे से जुदा हो जाएं, जो वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो रहे हैं। जैसे ही कामयार को इस बात की इल्म होगा तो कामयार भी भागता हुआ आयरा के पीछे पहुंच जाएगा। ना सिर्फ कामयार आयरा को रोकेगा बल्कि आयरा से वहीं पर माफी भी मांगेगा। और यहाँ मुझे लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग भी होगी यहाँ पर, और यहाँ पर खाविर और परिया को इसकी सजा भी मिलेगी और यहाँ पर आयरा और कामयार फिर से हंसी खुशी एक साथ रहने लगेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर खाविर और फरिया अपनी प्लानिंग में कामयाब हो पाएंगे? क्या यहाँ पर आयरा और कामयार को एक दूसरे से अलग कर पाएंगे या नहीं? तो आपका जो भी फीडबैक हो हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। शुक्रिया।